میرے دوستوں، دینی بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے۔ جو مشق اور تربیت کا مہینہ تھا اور منشا تھا اللہ رب العزت کا کہ امت مسلمہ ایک مہینے کی تربیت کے بعد اپنے 11 مہینے اسی ترتیب پر گزارے، جس ترتیب پر رمضان اس نے گزارے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا بہت کم نظر آتا ہے۔ تو رمضان کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، احادیث میں دیکھیں گے تو اس میں ایک بات خاص طور سے نظر آئے گی کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں یا قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں سب آپ جمع کر لیں۔ ساری احادیث اور آیات کو جمع کریں گے تو پورے ذخیرے میں زکوٰۃ کا ایک لفظ بھی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ رمضان ایک الگ فرض ہے، زکوٰۃ الگ فریضہ ہے، نماز الگ فریضہ ہے اور حج الگ فرض ہے۔ نماز اپنے اوقات پر فرض ہے، روزے اپنے وقت پر فرض ہیں، اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ جب نصاب پر پورا ہو جائے گا، شریعت کا جو نصاب ہے جب اس پر سال پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آئے گا۔ اس کو رمضان سے اور شوال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پورے ذخیرے میں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ملے گا، اور پوری امت مسلمہ پورے رمضان کے 30 دن زکوٰۃ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے ہی۔ وہ زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دینے والے دینے کے لیے اپنے وقت لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے بہت ساری کوتاہیاں ہیں، یہاں پر بھی یہ کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کے صدقات میں آنا ہے۔ اللہ کے نبی کو جو مزاج ہے وہ زکوٰۃ رمضان میں دینے کا نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رمضان میں مت دیں، لیکن جو اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، ایک سال جب پورا ہوگا قمری تاریخ کے اعتبار سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، آپ زکوٰۃ دے دیجیے، رمضان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ کچھ بھی ہو۔ تو اکثر امت مسلمہ جو ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ دے رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو خیرات کی جو جگہیں تھی، خیرات کے جو مقامات تھے، جو مصارف تھے، اس سے ہم محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ختم ہو گئی ساری چیزیں، بچے بھی ہیں کچھ لوگ، ایسا نہیں ہے، لیکن اکثریت جو ہے زکوٰۃ پر ٹکی ہوئی ہے، لینے والوں دینے والوں پر۔ تو اب چونکہ وقت گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم صدقات کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جو میں نے روایت تلاوت کی ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق رکھے ہیں۔ جب حق ہے تو حق کی ذمہ داری ہے کہ حق کو حقدار تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس روایت کے پیش نظر مال کو جب دیکھیں گے تو مال خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ قرآن کریم میں اس کو کیا فرمایا گیا ہے؟ ان الانسان لحب الخیر لشدید۔ انسان خیر کے معاملے میں بہت شدید محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر خیر مال کو کہا گیا ہے کہ انسان کے اندر مال کی شدید محبت رکھی گئی ہے، اور مال کو قرآن کریم میں ایک جگہ پر خیر کہا گیا ہے اور بعض مقامات پر اسے اللہ کا فضل بتایا گیا ہے۔ تو مال کی دو شکلیں ہیں، اگر مال نیک آدمی کے پاس ہے تو وہ اس کا اچھا ساتھی بنتا ہے، اور اگر مال برے آدمی کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو وہ اس کا برا ساتھی بن جائے گا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مال آ جائے اور صحیح استعمال کر کے دنیا کے بہت سارے جو شعبے ہیں مال سے ہی ترقی پذیر ہیں۔ وہ یعنی نیکیوں کو حاصل کرنے کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ مال ہے۔ جن کے پاس مال نہیں ہے تو وہ بہت کچھ نیکیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہت بڑی بڑی نیکیوں میں ان کا حصہ مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے پہلے میں نے ذکر کیا تھا
یہ فقراء مہاجرین کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول، یہ مالدار لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آگے چلے گئے، اور ہم فقراء اور مسکین غریب لوگ ہیں، ہم تو ان کی برابری نہیں کر سکتے، ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ تسبیحات بتاتا ہوں، جب تک تم اس کو کرتے رہو گے اور وہ لوگ نہیں کرتے رہیں گے تو تم جتنا وہ آگے جا چکے ہیں تم ان کو پچھاڑ کر کے اور آگے نکل جاؤ گے، بہت آگے چلے جاؤ گے۔ تو ان مساکین فقراء نے پوچھا مہاجرین نے کہ آپ بتا دیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعض روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ آپ نے مسکینوں کو بتا دیا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس زمانے کو جو مالدار تھے وہ بھی صاحب خیر تھے، نیکیوں کے شوقین تھے، وہ نیکیوں کی طرف بھاگنے والے تھے۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جماعت پھر آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی اب تو وہ لوگ بھی یہی کرنے لگے، اور زکوٰۃ صدقات تو پہلے بھی دیا کرتے تھے، ہمارا معاملہ تو پھر وہیں رک گیا۔ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اب اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، پریشان مت ہو، پریشان مت ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ جب میں معراج کے موقع پر گیا تھا اور جنت اور جہنم کی میں نے سیر کی تھی، تو آپ نے کہا قمت علی باب الجنہ فاذا عامة من دخل المساکین، جب میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا اور میں نے اس کے نظارے کو دیکھا تو جنت میں داخل ہونے والوں کی جو بھیڑ تھی، جو سبقت کرنے والے تھے، وہ فقراء اور مسکینوں کی تھی، مالدار حساب و کتاب کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم پریشان مت، اللہ کا فضل ہے لیکن اس کے پیچھے امتحانات بہت ہیں۔